الف لام میم۔ کئی صورتوں کے شروع میں اس طرح سے حروف کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ نورانی قاعدے میں بھی یہ ایک تختی ہے الگ سے۔ ان حروف کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی تفسیر کی کتاب میں، کسی ترجمے کی کتاب میں کہیں پر بھی ان آیتوں کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ یہ آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ تفسیروں کے اندر نقل کیا گیا، اللہ اعلم بمرادہ۔ ان آیتوں کا مراد، ان آیتوں کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو اس کے بارے میں علم نہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا، تو ہمیں اس کے ترجمے کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن امت کو یہ ترجمہ بتانے سے منع کیا گیا۔ اللہ بہتر جانے، یا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر صحیح راستہ رکھا ہے، ہدایت رکھا ہے، بھلائی رکھا ہے۔ تو جو بھی اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تفسیروں کو سنیں گے، اس کتاب کے اندر کیا کیا حکمتیں، کیا کیا باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں، اگر ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ بتائے گا۔ اچھا محترم سامعین، میں آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کی تھوڑی زیادہ تفسیر کروں گا، توجہ سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارنا چاہا، سب سے پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا، پہلے آسمان پر اتارا۔ لوح محفوظ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تختی بنا کر رکھا، جس تختی کے اندر تمام مخلوقات، انسان، جنات، حیوانات، پرندے چرندے، جتنے بھی کیڑے مکوڑے سب کچھ ہیں، ان تمام چیزوں کی تقدیریں اس تختی کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر درخت سے کوئی پتا ٹوٹ کر گرتا ہے تو اس پتے کی تقدیر بھی اس تختی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی تختی بنا کر رکھا، اسی تختی کے اندر قرآن مجید بھی محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو وہاں سے اتار کر اس آسمان دنیا یعنی دنیا کے پہلے آسمان کے اوپر اتارا، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر جب بھی ضرورت پڑتی، ضرورت کے حساب سے وہ آیتیں لے کر زمین پر آتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے کئی جگہوں پر اس کی نقلیں رکھا ہے۔ نمبر 1، ساتوں آسمانوں کے اوپر قرآن۔ نمبر 2، آسمان دنیا کے اوپر بھی قرآن۔ نمبر 3، جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی قرآن۔ اور نمبر 4، سیدھے وہی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا۔ تو یہ قرآن کئی مرحلوں سے ہوتا ہوا سیدھا نبی کے سینے پر اترا۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر قرآن مجید میں آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط چیز کے اوپر اتارتے تو اے نبی آپ دیکھ لیتے کہ اس قرآن مجید کے وزن سے خود بخود وہ پہاڑ پگھل کر ریزہ ریزہ بن جائے گا، بھوسا بن جائے گا۔ اتنا وزن تھا یہ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کے سینے پر اتارا، تب جا کر یہ قرآن ہلکا بن گیا، آسان بن گیا، بہت زیادہ ایزی بن گیا کہ آج کل 5 اور 6 سال کے بچے بھی قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیتے ہیں۔ 1 سال میں، 8 مہینوں میں، 6 مہینوں میں کتنے آسانی کے ساتھ بچے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا آسان بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں ذالک الکتاب، اے نبی یہ کتاب لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، ھدی للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے۔ اچھا، تو ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے تو کیا نہیں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت نہیں کیا؟ ایسا بھی سوال ہوتا ہے۔ اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، آسان جواب ہے کہ ظاہری طور سے مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو آنکھیں دی، وہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کالا کیا ہے، گورا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سفید کیا ہے، سیاہ کیا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ آدمی جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور یہ کہے کہ میری آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، تو ویسے آدمی کو کوئی چیز دکھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آنکھیں رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی دیکھنا نہیں چاہتا تو یہ اس آدمی کی ہم مستی کہیں گے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دیا، وہ چاہے تو اپنی آنکھیں چیر کر دیکھ سکتا ہے، اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھ سکتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھتا ہے تو یہ اس آدمی کی غلطی ہے، یہ خدا کی کوئی غلطی نہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، اندھا بنا کر پیدا کیا، اگر وہ آدمی دیکھ نہیں سکتا تو بے شک یہ اس کی مجبوری ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، وہ دیکھ نہیں سکتا، مجبور ہے۔ بالکل ویسا ہی قرآن مجید کے پیغامات واضح ہیں، صاف ہیں، ہر آدمی کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں، کوئی آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتیں نہیں، سب ہماری زندگی میں کام آنے والی تمام باتیں اس قرآن مجید کے اندر ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنی سمجھ کا استعمال کریں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن سمجھ میں آنا بہت 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 آسان ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے احکام سنتے رہیں لیکن نہ مانیں، اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، اگر کوئی بیمار ہو کر نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے معافی ہے، سفر میں ہو کر نماز نہیں پڑھ سکا، حالت اس کے لیے مناسب نہیں تھی، اس کے لیے معافی ہے، لیکن گھر بیٹھ کر کولروں میں، اے سیوں میں، ہر قسم کی سہولتوں میں رہ کر بھی نماز کو چھوڑے اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے ایسے حالتیں لا رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ اس کی مستی ہے، یہ اس کی لاپرواہی ہے، یہ اس کی کاہلی اور سستی ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے کسی کو مال دیا، دولت دیا، سہولت دیا، صحت دیا، حج کے لیے جانا تھا لیکن نہیں گیا، اور اس کے اوپر حالتیں آئیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، تب وہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسے حالتیں کیوں دے رہا ہے، تو یہ اس آدمی کی بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت، اور ہم نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو، صحت ہو، اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو وہ مرتے وقت میں یہودی بن کر مرے، نصارہ بن کر مرے۔ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھو۔ تو جن لوگوں کے پاس اسلام آ گیا، دین آ گیا، معلومات آ گئی، اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ عمل نہیں کرتے تو قرآن مجید تو ان کو مجبور نہیں کرے گا، وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم سامعین، آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے انسان ہیں، ان کی 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ پچھلے کسی نبی کی کتاب کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو ہم نے نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد قبروں سے کیسے اٹھائے گا اللہ، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ قبر کے اندر کیا حساب کتاب ہوں گے، فرشتے کیا سوال جواب کریں گے، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ان غیب کی باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں پیش آئی، اس کے باوجود بھی ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ بغیر دیکھے کے ایمان لانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی آپ سے سوال کر سکتا اللہ ہے کیا بول کو؟ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی اسکول کے اندر وہاں کا ایک سار بچوں کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے پہلے غیر مسلم بچوں سے پوچھا تمہارا خدا ہے کیا بول کو؟ مثلاً ذرے ہندو بچے تھے، انہوں بولے کہ ہاں سر ہمارا خدا ہے، کہاں دکھاؤ؟ تو بچے ان کے ہندوؤں کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کے فوٹوਆਂ لا کر دکھائے، سار خوش ہو گیا۔ پھر دوسرے دن بھی سوال کیا تو ایک بچہ جو عیسائی تھا، کرسچین تھا، ان کھڑا ہو گیا، اسے بولا سر کہاں تیرے خدا کی تصویر لا کر دکھا، تو ان بھی یسوع کرسٹو کی جیسس کی فوٹو لا کر دکھایا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، کیا اب تو ہندو بچے بھی ہو گئے، عیسائی بچے بھی ہو گئے، کہا مسلمانوں کا خدا ہے کیا؟ مسلمان بچے بولے کہ بے شک ہمارا خدا ہے، اللہ موجود ہے۔ تو سار بولنے لگا اچھا اللہ ہے تو اللہ کی فوٹو لا کو دکھاؤ۔ کہا ہے کہ دیکھیں گے اللہ کی فوٹو؟ کیا اللہ کی کوئی تصویر ہے؟ نعوذ باللہ۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں، اللہ تعالیٰ تصویر سے بلند ہیں، تصویر سے پاک ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی کیمرہ، کوئی بھی فوٹوگرافی ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت کو بنا سکے۔ اب اس سار کے سوال کے اوپر بچہ پریشان ہو گیا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس بچے کے ذہن میں ایک بات آئی،
بچہ کہنے لگا سر میں بھی آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. سوال کیا تھا؟ بچے نے کہا سر کیا آپ جو ہم کو کتاب پڑھا رہے ہیں, کیا آپ کے ڈیسک کے اوپر وہ کتاب ٹیکسٹ بک موجود ہے؟ سر نے اٹھا کر دکھایا, دیکھو میرے ہاتھ میں تو ٹیکسٹ بک ہے. بچے نے پوچھا جو آپ بلیک بورڈ کے اوپر چاک پیس سے لکھتے ہیں, کیا وہ چاک موجود ہے, وہ قلم موجود ہے؟ سر نے وہ قلم بھی اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو یہاں پر چاک پیس ہے. آگے چل کر بچے نے کہا سر آپ جو ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں, عقل کی باتیں, حکمت کی باتیں, کیا آپ کو عقل ہے؟ آپ کی کھوپڑی میں عقل ہے, بھیجا ہے؟ سر پریشان ہو گیا, غصہ ہونے لگا. تو بچے نے کہا اگر آپ کو عقل ہے تو دکھائیں, اگر آپ دکھا نہیں سکتے تو آپ مان لیں کہ آپ بے عقل ہیں, بے وقوف ہیں. پوری کلاس دنگ رہ گئی. اس بچے نے کہا کسی چیز کے نہ دکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہ ہو. سائنس کہتی ہے ہوا میں آکسیجن ہے, ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, لیکن کوئی بھی دنیا کی طاقت آکسیجن کو ایک شکل میں نہیں دکھا سکتی, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک شکل میں نہیں دکھا سکتی. مان لو اگر کسی سالن کے اندر زہر ملا دیا گیا تو ساری دنیا مل کر بھی اس سالن سے زہر کو الگ نہیں کر سکتی. کوئی اگر دودھ کے اندر پانی ملا دیا, پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس دودھ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے. جیسا کہ چند دنوں پہلے ہی ہمارے علاقے میں بات آئی کہ فلاں جگہ میں ٹینک کا پانی گندا ہو گیا تھا, زہریلا ہو گیا تھا, اس علاقے کے لوگ پانی پیے تو 2 آدمی مر گئے, اتنے آدمی بیمار ہو گئے, وغیرہ وغیرہ کئی ساری باتیں چل پڑی تھیں. حالانکہ پانی ہمیشہ وہی پیتے تھے, کئی سالوں سے کئی نسلیں وہ پانی پیے, لیکن کبھی کوئی نہیں مرا, کسی کو اندازہ نہیں ہوا. تو کسی چیز کے اندر اگر کوئی چیز اس قدر مل گئی کہ اس چیز کی کیفیت نہیں معلوم ہو سکتی, اس کا مطلب ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ موجود ہے, اللہ ہے, انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, کتابیں ہیں, سب کچھ ہے. ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری آنکھیں کمزور ہیں. ہماری آنکھوں پر اللہ نے غیب کا پردہ ڈال کر رکھا ہے کہ یہ غیب کی چیزیں ہم کو نظر نہیں آ سکتی. جس دن انسان کو یہ غیب کی چیزیں اگر نظر آنا شروع ہو گئیں تو انسان دیوانہ بن جائے گا. انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا دکھ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری عقل کو وہ باتیں سمجھنے کے لائق طاقت نہیں ہے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کی پہلی صفت بغیر دیکھے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو ادا کرتے ہیں. نماز ان کی جسمانی عبادت ہے. پہلی صفت جو ہمارے دل کی نیت ہے, دوسری صفت جو ہمارے جسم کی عبادت نماز. اللہ سے ڈرنے والوں کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. ڈھونگے مارنے والی نماز نہیں, 1 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھتی ہیں بعض خواتین, جن کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ ظہر کی 4 رکعت سنت, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل 5 منٹ میں پڑھ کر مصلی اٹھا لیتی ہیں. بعض عورتیں تو ایسی ہیں کہ 2 رکعت نماز میں پوری دنیا کی سیر کر کے آتی ہیں. ان کی آنکھیں یہاں وہاں, یہ وہ, آگے پیچھے, کون کیا کرتی ہیں کیا نہیں, پیچھے کیا بات کرتی ہیں, سب سنتے رہتے. بھاؤ نماز میں ٹھہری ہتی,
सास क्या गुनकती है बोल के उसके काना तेज हो गए हती। सास नमाज में ठहरी हती, बहू क्या करती है कि क्या नहीं की, क्या बातें मटारती है कि उसकी तरफ तवज्जो रहती। कई की नमाज क्या नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होती हैं मेरी प्यारी माँ बहनें। ऐसी हालत में भी हमें अगर दुनिया की चीज में लगे रहे, अरे मुसल्ले पर खड़े हो गए तो समझो कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मैं अकेला अल्लाह के सामने खड़ा हूं, मैं अकेली अल्लाह के सामने खड़ी हो गई हूं। अब मुझे दुनिया से कोई परवाह नहीं, अब मुझे दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। ये समझकर नमाज में खड़े रहें, तब जाकर देखो नमाज का मजा आएगा। एक सहाबी को तीर चुभ गई नमाज में, दूसरे सहाबा आकर निकाल रहे थे, दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। सहाबी कहने लगे नहीं नहीं, जब तुम ये तीर को निकालोगे तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए एक काम करता हूं, मैं नमाज में ठहर जाता हूं, तब तुम उस तीर को निकाल लेना, क्योंकि नमाज की हालत में मुझे कुछ ख्याल नहीं रहता। एक सहाबी नमाज में खड़े हो गए, उनके सिर के ऊपर परिंदे आकर बैठ गए, ये सोचकर कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई सुतून है, कोई पिल्लर है, कोई दरख्त का तना खड़ा है, उसके ऊपर आकर परिंदे बैठकर चोंच मार रहे हैं। कैसी नमाज थी उन लोगों की, कैसा तकवा, कैसी तहारत, कैसा अल्लाह का खौफ उनके अंदर था। आज हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह से, सरसरी सरसरी ठोंगे मारे, उठे बैठे पड़े हो गया, फौरन नमाज खत्म करो, मुसल्ला उठा दो, बस लोगों को बोलना शुरू करती, मैं इतने नमाज़ा पढ़ती हूँ, सुबह में इतने नमाज़ा, शाम में इतने नमाज़ा, तहज्जुद के इतने रकाता, चाश्त के इतने रकाता, इशराक के इतने, अवाबीन के इतने। लोगों में तारीफें, चर्चे, कहाँ काजा में गए वहाँ अपने बारे में चर्चे, कहाँ शादियों में गए वहाँ अपने बारे में, मैं इतने यासीना पढ़ता हूँ, मैं इतने तस्बीह पढ़ता हूँ, ये अरे क्या ज़रूरत है तुम्हारी इबादत के बारे में किसी के सामने बोलने की, क्या ज़रूरत। वो इबादत अगर कबूल ना हुई तो क्या करती। हदीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोग उल्टी सीधी नमाजें, लापरवाही की नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजों को काले कपड़े में लपेटकर उनके मुंह पर मार देगा और ये कहेगा कि तूने ये जो गलत सलत उल्टी सीधी नमाजें पढ़ी हैं, जिसके लिए तूने ये नमाजें पढ़ी, जाकर उससे तू बदला ले ले। मेरे लिए जो नमाजें पढ़ना था वो तो इस तरीके पर नहीं है, तूने बहुत गलत तरीके से नमाजें पढ़ी। इसीलिए मोहतरम सामिईन, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, नमाज को सुकून से पढ़े। अच्छा, एक मसला ये भी याद आ गया, कई ख़वातीन को देखने में आया, सुनने में आया, अच्छी हट्टी कट्टी रहती हैं, पूरे घर के कामा चंगू चंगू करके अच्छा उछल उछल कर करती हैं, तमाम काम कर लेती हैं, लेकिन नमाज बैठकर पढ़ती हैं। कईयों के बारे में सुनने में आया है, क्यों? छोटा छोटा बहाना, पैर दुखते हैं, कई दुखती पैरों, शादिया में दावता में जाको टेबुला के पीछे आधा घंटा ठहरने पवा दुखते नहीं, खाने कने पकवान कने चौंतरे के पास खड़े होकर खाना निथारने, दाल घोटने, तरकारियां काटने वगैरह, क्या पैरां दुखते नहीं? एक मसला वाज़ेह कर देता हूं, सुने। अगर आपको कोई तकलीफ है, नमाज ठहर कर पढ़ने में कोई परेशानी होती है, किसी आलिम से, किसी बाजी से पहले सवाल पूछ लें कि मोहतरम बाजी, इस तरह से मेरी हालतें हैं, मैं ज़्यादातर नमाज को नहीं पढ़ सकती, नमाज ठहर कर पढ़ने में, उठने बैठने में इस तरह की तकलीफ है। अगर वो बाजी, अगर वो आलिम
آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دیں تو تبھی آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، ورنہ ہرگز جائز نہیں۔ اور بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ رکوع سجدہ کرے تو سر میں درد آتا، پیٹ میں درد آتا، گڑگے دکھتی، کیا ہے یہ سب؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ ہم کو اللہ سے سچی محبت نہیں ہے، جھوٹی محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے، جھوٹا دکھاوا کر رہے ہیں ہم، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایکٹنگ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نمازوں کی اللہ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالی بالکل محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی عبادتیں لے کر جائیں گے، اللہ تعالی ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، یاد رکھ لیں۔ اسی لیے جو لوگ اچھے طاقت میں ہیں، ہٹے کٹے ہیں، آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ آرام سے ٹہر کر ہی نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہر آدمی کو نہیں ملتی۔ جن لوگوں کے گڑگے خراب ہو گئے، کمر کی ہڈی خراب ہو گئی، اگر ان کو نماز میں ٹہرنے میں زیادہ گڑگوں کو تکلیف ہوتی، پیٹ میں کمر میں تکلیف ہوتی، تو صرف انہی لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، عام لوگوں کو بالکل بھی نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی 5 صفتیں۔ پہلی صفت، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت، وہ لوگ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا، وہ رزق وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ان کو مال دیا، ہم نے ان کو جو دولت دیا، وہ اس کو غریبوں میں بانٹتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں کو دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک کے بدلے 70 کا ثواب ملنے والا ہے، اسی لیے محترم خواتین خاص طور سے خوب صدقہ کریں، خوب خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کے مجمع میں جا کر بیان کیے اور فرمایا کہ اے خاتونیں، اے محترم خواتین، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والے عورتوں کو دیکھا ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں جلنے والی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ لعن طعن کرنے والی عورتیں ہی ہیں، سب سے زیادہ چاڑی چگلی، سب سے زیادہ ایک دوسرے کے گلے شکایتیں، خاندانیں ٹوٹنا، خاندان بکھرنا، خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہونا، یہ سب سے زیادہ عورتوں کے اندر ہے۔ ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی اسکول کے اندر ایک سار نے بچوں سے سوال کیا کہ بیٹا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے بتاؤ۔ ہر ایک بچہ آیا، ایک ایک جھوٹ بولا، سار بولے کہ نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، ایسا ہی بولتے گئے۔ آخر میں ایک بچہ کھڑا ہو کر بولا کہ سار، ایک بس میں 2 سیٹیں خالی تھیں، 2 عورتیں ایک ساتھ وہ بس میں چڑھیں، 100 کلومیٹر کا سفر کی، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت تک نہیں کیے۔ تو اس سار نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 2 عورتیں ایک جگہ پر ہوں اور ان میں سے کوئی بات کیے بغیر یوں ہی رہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی عورتیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، فوراً وہاں پر دنیا کی باتیں، ایک دوسرے کی گلے، ایک دوسرے کی چغلیاں،
ایک دوسرے کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میں نہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جہنم میں جو جائیں گے وہ عورتیں ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عورتوں، تم زیادہ صدقہ کیا کرو، تم خیرات زیادہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، جو تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے اور غریبوں کو کپڑے دو گے، ان کے لیے رہنے سہنے کی جگہوں کا انتظام کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان نیک کاموں کے بدلے میں تم کو جنت عطا کرے گا۔ کیونکہ عورتوں کے لیے بعض حالتوں میں نماز معاف ہے، اگر وہ ایام میں رہیں، ناپاک دنوں میں رہیں تو ان کے لیے نماز معاف، قرآن معاف، اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو عبادتوں کے اعتبار سے تمہارے اندر کمی ہے، اگر تم اس کمی کو دور کرنا چاہتی ہو تو سب زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، صدقات کرو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ بلال رومال پکڑو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رومال پکڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں مجمع میں جتنی عورتیں تھیں انہوں نے اپنے جسم کے اوپر جو سونے چاندی کے زیورات تھے سب کے سب نکال کر صدقہ کر دیے۔ صحابیات کے اندر وہ تڑپ تھی، جو عورت صحابہ تھے ان کے اندر وہ شوق تھا، وہ اللہ کا خوف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نیک لوگوں کی عادت یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے خرچہ کرتے ہیں۔ اور دو صفتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ تفسیر کے موقع پر آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس آگے کی آیت میں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی دو صفتیں اور موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔